بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة فإذا حملوه على سريره أخذوه بقوائمه الأربع ويمشون به مسرعين دون الخبب فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع من أعناق الرجال ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع في لحده قال الذي يدعوه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويوجه إلى القبلة ويحل العقد إلى القبلة ويحل العقدة ويصب اللبن على اللحد لابن ويصب اللبن على لابن دودھ تے لابن کچی اٹ ويكره الآجر آجر جلو آجر والخشب ولا بأس بالقصب ثم يهال التراب عليه ويصنم القبر ولا يسطح ومن استحل بعد الولادة سمي وغسل وسقي عليه فإن لم يستحل أدرج في خلقة ودفن ولم يصلى عليه. جنازہ کس طرح پڑھنا ہے؟ پہلی تکبیر، بعد میں اللہ کی حمد، دوسری تکبیر، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف. قول شیخ رحمہ اللہ کا ثم یکبرو، پھر تکبیر پڑھے، تیسری تکبیر اللہ اکبر. اب کیا کرے؟ دعا مانگے. اس میں تیسری تکبیر میں یعنی اس کے بعد دعا مانگے تیسری تکبیر میں اپنے لیے اور میت کے لیے اور مسلمین کے لیے، سب کے لیے کیا کرے؟ دعا مانگے. معنی اس کا یہ ہے اپنے واسطے پہلو دعا، معنی اس کا یعنی اس میں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگے مولوی رمضان اپنے لیے تاکہ بخشش کر دی جائے اس کی، پھر دعا مانگے میت واسطے، پس استجابت کی جائے اس کی دعا اس کے غیر کے حق میں. کو راز سمجھ آیا؟ تو پہلے اپنے واسطے، پہلے اپنے واسطے. بس جنازہ پڑھن تو پہلا تجدید ایمان کیتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 3 باری خلوص نال استغفر اللہ پڑھیا پکا معنی سمجھ کے، اور جو کچھ کرتوت انہوں نے پکی معافی منگی، مانگ کے لے ہن جنازہ پڑھ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ میت نو انشاءاللہ سونے دے صدقے نال بخش دے گا. کہ اینے بندے تجدید ایمان کر کے توبہ استغفار کر کے جنازہ پڑھن لگے نے بخشش ہوئے گی. اور اس لیے کہ دعاؤں کی سنت سے ہے یہ کہ ابتدا کرے ان میں اپنے آپ سے. دعا کی سنتوں سے یہ ہے کہ شروع کرے. اب اس پر دلیلیں دیتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، یا اللہ سانو بخش تے ساڈے، پہلے دعا کندے واسطے؟ اپنے واسطے. ربنا اغفر لی کندے واسطے؟ ولوالدی وللمؤمنین. تیسری دلیل ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، وہ نبی نے اپنی شان کے مطابق، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اس کو بخش دے. بخشش کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اچھا، رب اغفر لی والی اخی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو. 4 ایتاں پیش کیتیاں نے جتھے وے کی پہلے اپنے واسطے دوجے واسطے. جنازے میں دعا کون سی ہے؟
اور نہیں ہے جنازے میں دعا مقرر موقت مقرر، کوئی خاص دعا کوئی نہیں۔ اور اگر تبرک حاصل کرے جنازہ پڑھنے والا اس دعا کے ساتھ جو منقول ہے سرکار سے تو یہ اچھی بات ہے۔ اور تحقیق روایت کی گئی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ترمذی، سنن نسائی۔ اور تحقیق روایت کی گئی اس میں زیادتی اے بھی حدیث پاک موجود نے لفظ زیادتی حوالت کو نہیں لیکن اے بھی موجود ہے کیڑی بھی اس تو بعد اے بھی اللہم ان کان زاکیان اے اللہ اگر یہ میت زاکی ہے پاک ہے اور گناہ مت کرو فزکے ہو یا اللہ اس کو اور پاک کر دے اس کو وَإِنْ كَانَ خَاطِئًا اے اللہ اگر یہ خاطی ہے فاغفر لہو اس کو بخش دے وارحمہ اور اس پر اور رحمت فرما وَاجْعَلْهُ فِي خَيْرٍ مِّمَّا كَانَ فِيهِ بنا دے اس کو خیر میں اس سے کہ تھی یہ میت اس میں پہلوں وَاجْعَلْهُ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ بنا دے اس کو بہترین دن والی کہ آئے گا اس پر ہر اگلا دن جڑا قبر تے آ رہے ہیں دے واسطے کی بنا دے خیر بنا دے اے نال جی۔ اور یہ جب کہ ہو میت کیا بالغ عاقل تب یہ دعا پڑھنی ہے۔ بہرحال جب کہ ہو میت صغیر یا مجنون یا اور یہ تو انہاں کو تو پتہ ہے بھی چھوٹے دا جنازے وچ اے پڑھنا ہے، یہ نہیں پتہ کہ مجنون دے جنازے وچ بھی یہی پڑھنا ہے جڑا بچے دا پڑھی دا ہے۔ پس چاہیے کہ پڑھے مذکر دے سیغے نے تے جو کڑی ہوئے تے مؤنث بنانا ہے اللہم اجعلہ تے ہا آگی سمجھ اے اللہ بنا دے اس کو ہمارے لیے فرط اور بنا دے اس کو ہمارے لیے ذخر و اجر ذخیرہ اور اجر اور بنا دے اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا شفاعت قبول کیا ہوا۔ فارتن کا معنی ہوتا ہے کہ آگے جانے آگے سابق جو آگے جائے تیاری کرنے والا ہمارے لیے ہماری بہتریوں کی جنت میں۔ سونے دا فرمان ایک جگہ حدیث پاک کہ میں تمہارا فرد بن کے جا رہا ہوں، یعنی تواڈے اگلے سارے معاملات ان ٹھیک کرنے نے جی اوزے کوثر اتھے برتن سارا نظام جنت دروازے سارا کچھ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اور ذخرن کا معنی خیرن باقیان وجعلہ لنا شافعا مشفعا یعنی مقبولاً شفاعتہ کہ ان دی سفارش ساڈے بارے وچ قبول ہوئے۔ اچھی بولو کی ہوئے قبول ہوئے۔ اچھا جی پس اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا کوئی شے ان دعاؤں سے تو یہ مختصر سی دعا یاد کر لے اللہم اغفر لنا ولوالدینا یا دینا والدینا تے والا ہو کون میت تے وللمؤمنین والمؤمنات پھر یہ بھی عربی ہے۔ اور نہیں مناسب یہ کہ جہر کرے کسی شے کا اس سے اچھیاں دعاواں نہ منگے اور جنازے وچ اور اس لیے کیوں اس لیے کہ دعا کی سنت سے ہے کیا مخافتت۔ حدیث ابراہیم اشعل نبی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار نماز پڑھتے جنازے پر تو سرکار اتنی دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ ترمذی شریف نسائی شریف
ابو سلمہ نے روایت کی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس دوسری روایت میں یہ لفظ زیادہ ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام. نظر آ رہے؟ ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. اور ایک دوسری روایت میں یوں لفظ ہیں ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الاسلام. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. جی اور زیادہ کیا ہے مجمع الانہر میں فتوفا علی الایمان کے بعد کہ یا اللہ عطا فرما دے اس میت کو روح راحت رحمت مغفرت رضوان. اے اللہ اگر وہ محسن ہے تو اضافہ کر دے اس کے حسنات میں، اگر مسیء ہے تو تجاوز فرما اس سے اور پہنچا اس کو امن اور بشرا اور کرامت اور زلفا. اے اللہ بنا دے اس کی قبر کو روضہ من ریاض الجنہ جنان، اور نہ بنا اس کی قبر کو گڑھا نیران کے گڑھوں سے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات ولجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت عوف بن مالک کی روایت اور تحتاویج پڑھیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں ایک جنازے پر نماز پڑھی تو سونے دعا منگی تو کہتے میں نے سرکار کی ساری دعا یاد کر لی. اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ الف کنج لکھیا واکرم منزلہ ووسع مدخلہ. سارا ترجمہ ات کرایا سی نابد بولیا جی واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ بچا اس کو من عذاب القبر وعذاب النار. حضرت عوف فرماتے ہیں تاکہ میں نے تمنا کی کاش اے میت میں ہوندا، اے میت اے سونے دعا میرے واسطے منگ دے. قول شیخ رحمہ اللہ کا. پھر پڑھے چوتھی تکبیر پڑھے اور سلام پھیر دے اور نہ دعا مانگے چوتھی کے بعد کسی شے کے ساتھ اور سلام پھیرے تسلیمتین اور نہ نیت کرے میت کی دونوں سلاموں میں کہ میں اس کو سلام دے رہا ہوں. ویسے تو امام دے پیچھے نماز پڑھو دو اور امام دا بھی نیت کری دیے تو میت کی نیت بلکہ نیت کرے پہلے سلام کے ساتھ ان کی جو اس کے دائیں جانب ہیں اور دوسرے سلام کے ساتھ ان کی جو اس کے قضا فی الفتاوی قضا سمجھ آ گئی جی. یہ تا سی پہلا قول. اور بعض مشائخ نے مستحسن جانا ہے یہ کہ پڑھا جائے چوتھی تکبیر کے بعد. یہ چوتھی تکبیر تو بعد بھی بعض مشائخ نے مستحسن جانے ہیں بھی اے دعاواں پڑھیاں جان. سنو کس تو بعد چوتھی تکبیر تو بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. چوتھی تو بعد اے پڑھ لیں. اور بعض مشائخ نے مستحسن جانا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور بعض مشائخ نے مستحسن جانا ہے کہ یہ تین آیتیں پڑھ لے کس تکبیر تو بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے کہ کوئی نہیں.
مگر یہ کہ ظاہر مذہب یہ ہے کہ نہ پڑھے چوتھی تکبیر کے بعد کوئی شے مگر سلام. یہ نہیں کہ بھی یہ منع ہے. بھئی بعض مشائخ نے مستحسن جانے ہیں، کدی پڑھ لیا کدی نہ پڑھیا، لیکن یہ تو ہے جی شرع پڑھیے تو پتہ لگنا ہے. تو متن وچ تے گل کونی کہ چوتھی تکبیر تو بعد بھی کچھ دعاواں ہیں. اور کھڑا ہو امام میت کے سینے کے برابر. کس کے برابر؟ سینہ تے ڈھڈ جاننا ہے کو نہیں پتا؟ اچھا ٹھیک ہے. رجل ہو یا عورت ہو، رجل ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، اندہ آپ کے نزدیک کھڑا ہو رجل سے اس کے اور عورت سے اس کے بتسکین سین وسطن بھی واسطن نہیں ہے جی. سنیں جی اے ایک آپ دے نزدیک انج بھی ہے جی، وہ بھی ہے جی. لیکن بہرحال مرد دے ڈھڈ دے سامنے کھلونا جڑا اسا پابند کیتا ہے یہ کونی جی آیا. مرد دے یا سینے دے سامنے کھلونا ہے تو یا سر دل. تسی کھلو کے جنازہ پڑھا دے بعد تو سارے گل پہ جانے. قصور کی ہے بھی ایسا پڑھیا نہیں ہے تفصیل تے نہ سمجھائیے لوکاں نو. ممبر تے بہ کے کہ پتر جنازیاں دے طریقے ہے نہیں. چوکھے جنازے کٹھے ہو گئے، وکھرے وکھرے پڑھے پھر تو رولا کونی، کٹھے پڑھنے نے منجیاں کیویں رکھنیاں. اور جب مجتمع ہو جائیں جنائز تو پس امام بالخیار ہے، اگر چاہے تو نماز پڑھے ان کل کے اوپر ایک نماز، اور اگر چاہے تو نماز پڑھے ہر میت پر علیحدہ، انہوں اختیار ہے. اور اگر جمع ہو جائیں جنائز، رجال بھی ہیں نساء بھی ہیں، اور تو رکھے جائیں رجال کے جنازے ان سے جو قریب ہیں امام کے. امام دے سامنے مرداں دیاں چار پائیاں، پھر بچے ان کے پیچھے او قبلے والے پاسے، پھر عورتیں قبلے کی طرف. اور اگر ہوں حر اور عبد جی کون ہو؟ کچھ حر نے تو کچھ غلام نے. حر نو عظمت غلام ہوتے. پس جیسے بھی رکھ توں اجزا آقا کافی ہے تینوں. پاویں حر دی منجی سامنے رکھ غلام دی پیچھے رکھ، او انج کر کے تے پاویں غلام دی سامنے تو حر دی پرے کوئی حرج کوئی نہیں. اور اگر ہو غلام اور عورت حرہ، غلام ہے تے عورت، انہاں دا کی کرنا ہے؟ تو رکھا جائے غلام اس سے جو قریب ہو امام کے، اور عورت اس کے پیچھے. اچھا جی یہ منجیاں کیویں رکھنیاں نے؟ اے بھی انج برابر سرابر، یا پہلے دے سر دے نال دوجی تھوڑی جی پیچھا، تیسری پیچھا، چوتھی پیچھا، انج کر کے بھی اے کی طریقہ ہے؟ سننا ہے. فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جب مجتمع ہو جائے جنائز رکھا جائے رجل کے پیچھے، اور رجل کا سر اسفل ہو دوسرے کے سر سے، ہاں قضا درجن. اے پھر 10 منجیاں آئیں نا تے 10ویں منجی اوتھے جا پینی ہے، نہیں کھانے چ پئی کہ ہر ایک دا سر دوجے دے سر تو پیچھے لئی جانا ہے. انج کر کے. اور فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر رکھے ان کو اسی طرح جی میں فرمایا ہے تو حسن ہے، چنگی گل ہے. اور اگر رکھیں سر ہر ایک کا اس کے صاحب کے سر کے برابر تو یہ بھی حسن ہے. ہن کیویں؟ منجی نال منجی برابر توڑ، یہ بھی کیے. اور فرماندے نے کہ ایک اولا ہے کیوں؟ حتیٰ کہ ہو جائے امام کل کے مقابل، کل کے وہ دوسری انگل بابا چھوٹی نہ کل کے، کل دا مطلب سارے دے سینے دے سامنے آ جائے گا نا. اس طرح دی ایک دے سینے دے سامنے ہے تو پچھلے کوئی پیچھا نکل گیا نہیں. اس واسطے اے اولا ہے.
توجہ جی، اور لیکن بنایا جائے رجال کو اس سے جو ملا ہوا ہے امام کو اور بچوں کو ان کے بعد، اور خناسا کو ان کے بعد، اور عورتوں کو ان کے بعد اس سے جو ملا ہوا ہے قبلے کو جی، کہ پہلے مرد، پھر بچے، پھر خنسا، پھر عورتوں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور نہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ مگر پہلی تکبیر میں، جنازے میں ہاتھ صرف بس، پھر نہیں، اس لیے کہ ہر تکبیر قائم مقام ایک رکعت کے ہے، ایک رکعتاں دا قانون سنو، اور رکعت ثانیہ ثالثہ رابعہ نہیں اٹھائے جاتے ان میں ہاتھ، بس اسی طرح جنازے کی تکبیرات میں بھی صرف اولا میں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر قول شیخ رحمہ اللہ کا مسئلہ جی، اور نہ نماز پڑھی جائے میت پر جماعت کی مسجد میں، کس کی؟ میت پر، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس نے نماز پڑھی میت پر مسجد جماعت میں، پس نہیں اجر اس کے لیے، پس اے جڑا سونے دا فرمان ہے نا، اے جڑا فی مسجد نے، اے فی ظرف میت واسطے وے یا فی ظرف صلاح واسطے وے، جتھے نال تعلق جوڑو گے مسئلہ بکھرا ہو جائے گا۔ ہن ذرا دھیان کریا جی، احتمال ہے یہ کہ ہو فی ظرف صلاۃ کے لیے کہ صلاۃ مسجد میں، اور احتمال ہے یہ کہ ہو فی ظرف میت کے لیے کہ میت مسجد میں ہو، میت، دو معنی نے حدیث دے۔ اچھا جی، ہن اے مسجد وچ جنازہ پڑھنا اینو اجر کوئی نہیں، منع ہے، علت کی ہے، سبب کی ہے، اختلاف کیا علماء نے علت میں، اس میں دھیان کریں جی، بعض نے کہا ہے کہ اس لیے کہ نہیں امن میت سے مسجد کی تلویث کا، پیندے وچوں کو خون شون نکلے تھلے مسجد خراب ہو گئی۔ اچھا، اگر تلویث علت ہو کی تو پس اس پر ہوگی تقدیر او فی والی کہ نہ نماز پڑھی جائے میت پر، ایسی میت جو مولوی جی رکھی گئی ہے مسجد جماعت میں، کیونکہ جدو علت تلویث ہے تو ہن اے مطلب سونے دا فرمان فی بے میت مسیتے نہیں ہونی چاہیے، اور ہوگی فی ظرف کس کے لیے؟ ہن اگر اے دلیل ہوئے تو پس اس پر اگر ہو جماعت مسجد میں اور میت مسجد تو اگلے پاسے باہر، تو پھر لم تکرا، لم اے علت اور دلیل۔ اور بعض نے کہا ہے کہ علت یہ ہے کہ مسجدیں محض بنائی گئی ہیں مکتوبات کے لیے، کس کے لیے؟ اور مکتوب فرض نماز نو آندے نے، او بھلا ہو جے، مکتوبات کے لیے، پس اس صورت پر ہوگی تقدیر او فی کہ نہ نماز پڑھی جائے مسجد جماعت میں، کس پر؟ میت پر، اور ہوگی فی ظرف کس کے لیے؟ پس اس صورت پر اگر میت مسجد میں رکھی ہوئی ہو اور لوگ مسجد سے باہر ہوں تو پھر، اور عکس کے ساتھ باقی ہے جڑی کراہت ہے، یہ کیڑی ہے کراہت؟ کراہت بعض نے کہا کراہت تحریم، حرام دے قریب، بعض نے کہا کراہت تنزیہ۔ اچھا جی، اے مسجد جماعت آکھیا ہے، کی آکھیا ہے؟ مقید کیا ہے اپنے قول مسجد جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ہو مسجد جو بنائی گئی ہے جنازے کے لیے تو فلا باسا، اور جنور فج کی آخر ہے جنازہ گاہ کی، چلو اچھا جی، میت نو چکنا کیویں میں؟ توجہ جی، حمل الجنازہ و دفنوہا،
قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب اٹھائیں میت کو اس کی سریر پر، یعنی نہا کے جس لے مجید لمبی پا دیتی ہے، ہوں انہوں چکنا ہے، ہوں رکھنا نہیں، ٹرو جنازہ پڑھو تے دفناؤ، شریعت دے آکھے لگو۔ تو آخذو پکڑیں سریر کے چاروں قوائم کے ساتھ، چارے پائے پکڑن، کی کرن؟ چارے پائے پکڑن۔ اسی کے ساتھ وارد ہے سنت، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے اٹھایا جنازے کو اس کے قوائم اربع کے ساتھ، یعنی جن نے چما موڈیا نو چما پایا نو کی کیتا، موڈا دیتا، تے بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بخشش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش حتمی۔ اور جنازے کا اٹھانا عبادت ہے، جنازے کا پس مناسب ہے ہر ایک کے لیے یہ کہ مبادرت کرے عبادت میں، کیا کرے؟ پس تحقیق اٹھایا جنازہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، پس بے شک آپ نے اٹھایا تھا جنازہ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سونے مونڈا دیتا ہے، سنت بن گئی جی، بلے بلے بلے۔ مصنف عبد الرزاق، سنن بہقی، طبقات ابن سعد۔ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور وَيَمْشُونَ بِهِ، لے کر چلیں میت کو مسرعین، تیز تیز، نہ کہ دوڑتے ہوئے، جی تیز ٹرنا ہو رہے تے پجنا ہو رہے جی، کیونکہ آپ تو معزز لوگ آپ اس کو نہیں جانتے جی، تیز ٹرنا اور ہوں تے پجنا نہیں، میت تے ہلے دی جی۔ اچھا جی، دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، سونے فرمایا بے تیز کیوں ٹرنا ہے؟ عجلو کندے کولوں میں؟ تاجیل من سستی، عجلو بموتاکم، اپنے موتا کے ساتھ تاجیل کرو، پس اگر ہے میت خیر تو پہنچاؤ تم اس کو خیر تک، کر بند کر کے نہ رکھو، اور اگر ہے شر تو پھینکو اس کو اپنی گردنوں سے۔ تو دوسری روایت پیچھے پڑھی کہ فرمایا پس دوری ہے اہل نار کے لیے۔ خبب یہ قسم ہے دوڑنے سے جو عنق سے کم ہے، عنق خطب فصیح، اے پج پینا، اور چلنا جنازے کے آگے لا بأس بہ، لا لیکن، اور چلنا جنازے کے پیچھے افضل عندنا، اور قال شافعی رحمہ اللہ امامہ افضل، شفافے فرماندے نے اگے چلنا ساڑھے نزدیک افضل، اور جنازے کے متابعین پر الا کس لیے ہوتا ہے، اور جنازے کے متابعین پر لازم ہے الصمت، صمت کا معنی، اور مکروہ ہے ان کے لیے بلند کرنا آواز کو ذکر کے ساتھ۔ اور قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس جب پہنچ جائیں اس کی قبر تک، اور جنازہ پڑھ کے تو قبر تے لے گئے، تو مکروہ ہے لوگوں کے لیے بیٹھنا پہلے سے کہ رکھی جائے میت مرد لوگوں کی گردنوں سے، ان واسطے پہلے بیٹھنا منع ہے، اس لیے کہ کبھی واقعہ ہوتی ہے حاجت تعاون کی طرف،
اور قیام زیادہ قدرت دینے والا ہے تعاون میں، اور بیٹھ کے اٹھنا اوکھا ہوندا ہے، اور مکروہ ہے نقل کرنا میت کا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عجلوا بموتاکم، عجلوا، اور میت کے نقل کرنے میں اس کے دفن میں تاخیر ہے، تو سونے فرماندے نے تاجیل اساں کر دیتی تاخیر، پھر بھی اسی عاشق رسول ہاں۔ لے مسئلہ سنو بھائی، مسئلہ قوم کی نواں مسئلہ جی، غروب ہو گیا ان پر سورج، اور حالانکہ وہ ارادہ رکھتے تھے صلاۃ علی الجنازہ کا، ہن مغرب دی فرضاں دا وقت بھی ہو گیا تو جنازہ بھی پہلے کیڑا کام کرنا ہے، پس افضل یہ ہے کہ ابتدا کریں مغرب کے ساتھ، پھر پڑھیں بعد اس کے نماز پڑھیں جنازے پر، اس لیے کہ مکروہ ہے مغرب کی تاخیر، اور مغرب آکد ہے چونکہ یہ فرض عین ہے صلاۃ جنازہ سے، لیکن سنتاں دے بارے چ پڑھیا سی بھی او جنازہ پڑھ کے تو پھر پڑھنی ہے، یاد ہے توجہ جی۔ اور کوئی حرج نہیں یہ کہ جائے جنازے کی طرف سوار ہو کر، مگر یہ کہ مکروہ ہے اس کے لیے آگے تقدم جنازے سے آگے سواری تے بیٹھا ہوئے مکروہ ہے، برخلاف پیدل چلنے والے کے، وہ آگے چلے تو لا باس پڑے جائے، اچھا آگے چلنے والے، اس لیے کہ جب آگے ہوگا سوار تو تکلیف پائیں گے اس کے ساتھ جنازہ اٹھانے والے، اور وہ جو جنازے کے ساتھ ہیں وہ مٹی شٹی اڈے گی نا، ان دی وجہ تو تکلیف ہے۔ اور مصابیح کے اندر مسئلہ ہے، مصابیح میں ما وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے رکوب کی کراہیت پر، اندر مصابیح کے اندر نا وہ مشکات، وہ جڑی پہلی سی پھر بعد مشکات تیسری فصل بنی، ان دے وچ ایک حدیث موجود ہے جس کو نا یہ پتہ لگتا ہے کہ سوار ہو کر جانا جنازے نال کی ہے۔ اور سنو حدیث ترمذی شریف جی، ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ اسی نکلے سونیاں دی مائیت وچ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں، سرکار نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ سوار ہیں، کس گڈی تے وہ کھوتے تے خچر تے گھوڑے تے یہی سن سوار سن اٹھتے، سونیا کی فرمایا، او بھائی سونیا فرمایا الا تستحیون، کیا تم حیا نہیں کرتے ہو؟ اے غلطی اتے ٹوکنا، یہ تو سبق سیکھو، گندیاں گالاں کڈنیاں اور چیز ہے، اے ہن چونکہ سونے نے فرمایا وہ خلاف کر، فرمایا کیا تم حیا نہیں کرتے ہو؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے قدموں پر ہیں اور تم سواریوں کی پشتوں پر ہو، جی تو تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ تو پتہ لگا کہ سواری تے بہنا سونے فرمایا جی، کیونکہ سرکار نے اس جگہ گرفت کی تھی نا کہ تمہیں حیا نہیں آتی۔ اور دوسری عقلی دلیل سنو، اور اس لیے کہ سوار ہونا یہ تنعم اور تلذذ ہے، یہ اور تنعم نعمت حاصل کرنی تے لذت، اور یہ نہیں لائق اس حالت کی مثل میں، اس لیے کہ یہ حالت ہے حسرت کی، ندامت کی، نصیحت قبول کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، یہ تو یہ حالت ہے، اور نئی مناسب عورتوں کے لیے یہ کہ نکلے جنازے کے ساتھ، جدو مرد ہے گے نے یہ نال نہ جان۔ دلیل سنو، باوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا عورتوں کو، ایک جنازہ سی عورتاں نال آ گئیں،
آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کیا اٹھاؤ گی تم میت کو ان کے ساتھ جو اٹھائیں گے؟ فرمایا تو میرا موٹا دینا ہے اور کوئی سمجھ آتی پی جے کی فرمایا سونے نے تو موٹا دینا نال آتدلی نا فی من یدلی سنیں جی اور کیا اتارو گی تم ان میں جو اتارے گا کیا تسا او ادلا یدلی ادلا خوہ وچ لوٹا لمکانا مراد ہے کہ جنہ قبر وچ اتارنا ہے تسا میں نال رل کے میت تھلے لانی ہے آتسلینا فی من یصلی کیا تم نماز پڑھو گی ان میں جو نماز پڑھے گا یہ کہڑے کام واسطے نال چلیاں جی تے عرض کی جی لا سونے سے تینے کام کوئی نہیں کرنے فرمایا فن صرفنا پس واپس لوٹ جاؤ معذورات غیر مأجورات سمجھائیے او آزارا بھئی اے واپس لوٹ جاؤ اے گناہ جے اجر کوئی نہیں جے ہائے 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 عقلی دلیل اور اس لیے کہ عورتوں نے نہیں اٹھانا کس کو اور نہیں دفنانا کس کو اور جو مرد ہون تے اور نہیں رکھنا انہوں نے کس میں تو پس کیا کوئی معنی نہیں ان کے حضور کے لیے اچھا جی گال لڑکار آ گئی ہے اور جب ہو جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی پٹ پٹکار والی نال ہووے تو زجارو اس کو جھڑکا جائے زجر کیا جائے و تمنا اور اس کو منع کیا جائے مولوی جی زجر کا کو معنی جان دے ہو کیوں بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سونیا فرمایا نوحہ کرنے والی او بہن نوحہ کرنے والی اور وہ عورتیں جو اس کے چوپھیر ہیں اس نوحہ کرنے والی کی سننے والیوں سے جتنی ہیں وہ تے جڑیاں چفیرے چس نال سن رہی نے پس ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت سارے لوگوں کی لعنت اور اجماع کیا ہے امت نے نوحے کے حرام ہونے پر نوحہ کرنا اس پر اجماع ہے اور والدعائے بالویل والثبور یہ سارے دعا بالویل والثبور آیا اسی ہلاک ہو گئے اسی کی کریں گے آیا اسی لٹے پٹے یہ سارا کیے اچھی لطم الخدود منہ تے چاٹا مارنیاں گریبان پھاڑنے منہ تے نو مارنے جی عورتیں منہ چھلدیاں یہ سارے کام کی نے یہ سارے کام ساڈے وچ رائج نے اس لیے کہ یہ فعل جاہلیت ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بری ہوں صالقہ سے حالقہ سے شاقہ سے صحیح بخاری مسلم میں نہ تنہ کولوں یہ کیڑیاں نے شرع صالقہ وہ عورت جو آواز اونچا کرتی ہے نوحے کے ساتھ حالقہ وہ عورت جو سر مڑا دیتی ہے مصیبت کے وقت شاق کا وہ عورت جو کپڑے پھاڑتی ہے قمیص پھاڑتی ہے یا اپنا کپڑا پھاڑتی ہے مصیبت کے وقت فرمایا میں نہ تنہ کو مسئلہ سنیا جائے میں تیان نلوے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتہ فرماتی ہیں آخذا اور پکا عہد لینا ویزا خزنا میثاق بنی اسرائیلہ پکا عہد لیا ہم پر ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کرنے میں جدو سے سونے دی بیعت کی تھی نا سونے ساڑھے کو پکا عہد لیا کیڑا کہ اللہ ننوحا کہ اسی نوحا نہیں کرانگیاں اسی نیاحت یہ آواز بلند کرنی ندب کے ساتھ تے ندب کیے
تعدید النادبہ بصوتہا محاسن المیت کہ عورت میت دیاں خوبیاں بیان کرے اچھی اچھی آواز دے نال سنیا جی. اور مکروہ ہے بھی افراط رفع صوت بالبکا میں روے تے لفظ کوئی نہیں لیکن رونا چنگی اچھی آواز نال یہ بھی کی اے پچھلے کام تے حرام نے اے رونا اچھی آواز نال یہ کی. اور بہرحال صرف رونا پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب کہ اس میں نتبہ نہ ہو نوحہ نہ ہو افراط نہ ہو آواز بلند کرنے میں آہستہ آہستہ آواز ہو گئی. دلیل اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سرکار رو پڑے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ روتی ہے قلب یخشاؤ ہے اور ہم نہیں کہتے وہ لفظ جو اللہ کو ناراض کرے جی. اور بے شک ہم تجھ پر اے ابراہیم البتہ حزن والے ہیں. فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ موت قول حق ہے سچا وعدہ ہے اور و طریق و میت نہ اور ہماری میت کا یہی رستہ ہے تو ہم البتہ حزن کرتے اکثر اس سے لیکن چونکہ حق رہا ہے لہٰذا اس تو حد نہیں بد کے نہیں. پھر سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونا. اس اتے بھی چونکہ سونے نے پہلے مسئلہ دسیا سی عرض کی سرکار کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما ھذا کیا ہے یہ یا رسول اللہ. سونے تسی آپ روندے پہ سونے فرمایا بے شک یہ رونا رحمت ہے رکھتے ہیں اس رحمت کو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتے ہیں اور محض رحمت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو رحماء ہوتے ہیں جو دوسروں کے دکھ میں دکھ محسوس کرتے ہیں. تے حضرت سعد فرماتے ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سونیوں منع نہیں فرمایا تھا بکا سے؟ فرمایا نہیں میں نے منع کیا ہے نوحہ کرنے سے. کس سے؟ نوحہ کرنے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 کام میری امت میں امر جاہلیت سے ہیں. 4 کام نہیں چھوڑیں گے لوگ ان کو وہ چھڈن گے نہیں. سونے فرمایا انہوں رکھنا فخر کرنا حسب نسب میں فخر کرنا حسب میں حسب ہے میں شاخ الحدیث کا پتر ہاں ہے میں میجر کا پتر ہاں ہاں میرے ابا جی ایس پی نہیں ہوئے اے عہدیاں تے فخر کرنا حسب مقام پر فخر کرنا مقام پر. بتان فی الانصاب تے نسبہ میں چتان چالا مسلی جاؤ کے سڑنا گلاں کردا ہے تو چوڑا جا نہیں تے. سونے فرمایا نسبہ میں چتان کولو باز نہیں آؤں گے. والاستقاء بالنجوم طلب بارش ستاروں کے ساتھ مونسون کی ہوائیں محکمہ موسمیات کی بکواس بازی کے مطابق کل انج ہوگا روزانہ ایویں نہیں ہوندا. فرمایا چھڈن کے نہیں ہے جی. استسقاء بالنجوم ستاروں کے ذریعے بارشیں یہ ہن سارا جڑا نظام میں ستارے نال بدا ہے نا جی. سونے فرمایا اے جہالت چھڈن کے نہیں. تے چوتھی شے ونیاحت نوحہ کرنا کیا کرنا انہوں میں تے 4 چیزاں موجود نے. اور سونیا فرمایا توجہ کرے جی کہ نوحہ کرنے والی جب نہ پکی توبہ کرے اپنی موت سے پہلے تو اویں مر جائے تو قائم کی جائے گی تو قام یوم القیامت کھڑی کی جائے گی قیامت والے دن اور اس کے اوپر قطران کے سے سربال ہوگی اور قمیص ہوگی جرب سے یعنی ان دے اتے خارش والی انہوں قمیض پوائی جائے گی
دستار کول دا اتے جہنم دا تیل ڈولیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر اور نوحہ سننے والی پر۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنا امر بولو چاہ اور بے شک نوحہ کرنے والی جب مر جائے اور توبہ نہ کرے تو بنائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کپڑے قاطران سے اور قمیص جہنم کے شولوں سے۔ انہوں ایک قمیص پوائی جائے دی سنیں ایشا بس۔ اچھا جی او اگلا او جناب ام عطیہ سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنیا جاؤ دھیان نال۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے ہم سے پکا عہد لیا بیعت کے وقت یہ کہ ہم نوحہ اتنے تو اینی متن چنا اے پوری حدیث روایت ہے۔ جناب ام عطیہ پھر کی آندیاں نے اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں پس نہیں پوری وفا کی ہم میں سے کسی عورت نے بھی سوائے 5 عورتوں کے جنہاں نال بیعت ہوئی سی تے پکا وعدہ سی نا انہاں وچوں انہاں کولوں کہڑے نہ کہڑے آواز نکل گئی 5 نے پوری وفا کی تھی۔ ہائے ہائے ایک ام سلیم کون حضرت انس دی والدہ اور ام علا اور ابو صبرہ کی بیٹی معاذ کی بیوی 3 اور 2 عورتیں اور یا یوں ہے کہ ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی اور ایک اور عورت انہاں 5 نے انہاں پھر مڑ کے کوئی فوت ہویا اپنا تے انج نہیں کیتا۔ قال ابو عمر نظر آ رہے ہیں بکا بغیر نوحے کے کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ عند جماعت العلماء اور سب علماء نے ناپسند کیا ہے کس کو نوحہ کرنے کو اور آواز بلند کرنے کو بالبکا اور صراخ چیخا مارنیاں جی ایشا بس تے والفرق فی ذالک اندم واضح وے۔ اچھا تے فی حاضل باب آثار سے ہے فی نوحہ کرنا منہ تے چاٹا مارنیاں گربان پھاڑنے مع قولی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار نے جب اپنے بیٹے پاک پر سرکار روئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے دل حزن کر رہا تھا اور فرمایا ہم وہ بات نہیں کریں گے جو اللہ جس کو اللہ پسند اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور روایت کی ہے عبد الرحمن بن عوف نے کہ انہوں نے عرض کی سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ کیا آپ یا رسول اللہ رو رہے ہو حالانکہ آپ نے منع کیا بکا سے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محض میں نے منع کیا ہے 2 کھوتیاں والیاں فاجر آوازوں سے صوتین احمقین فاجرین فرمایا جڑیاں اے احمق اے 2 پاگلاں والیاں فاجر آوازاں نے میں انہاں کو منع کیتا ہے۔ احمق کیڑیاں کہ صوت لہو و لعب کی اور نعمت کے وقت مزامیر شیطان نعمت ملے تو ٹول باجے بجانے اے صوت احمق فاجر کیے نہیں سمجھی لہو و لعب کی آواز اور جسلے نعمت ملے تے مزامیر شیطان ٹول باجے بجانے
اور آواز مصیبت کے وقت چہرے تے منہ تے تھپڑ گریبان پھاڑنے اور شیطان جیسی چیخیں لگانے. رنا تو شیطان. سنیں جی. اور فرمایا جڑے سونے روئے سن فرمایا ہاذا، فرمایا جو میں رو رہا ہوں ہاذا رحمت ومن لا یرحم لا یرحم. پھر سونے فرمایا یا ابراہیم لولا انہ وعد صدق قول حق وَإِنَّ اُخْرَانَا يَلْحَقُ اولانا، کہ ساڈا آخری پہلے نہ لاحق ہوئے گا جا کے بھی سارے اتنے جانا ہے. اگر انج نہ ہوندا تو ہم تجھ پر حزن کرتے، حزن اشد اس سے، اور بے شک ہم تیرے سبب سے ابراہیم لمحزونون، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں حزن ہے، اور ہم وہ بات نہیں کہتے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. اچھا اگلی روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور ابو عثمان نہدی ان اسامہ بن زید اس طرح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابراہیم کے علاوہ کوئی اور سرکار کی بیٹی پاک کا کوئی بیٹا فوت ہوا تھا تو وہ اس کے آخری سانس تھے، تو سرکار نے، یہ بھی حدیث پاک اور دورے پڑھ لو گے آ جائے گی اس تو پہلے ہی، کہ سرکار نے جولی میں لیا تو اس وقت ان کا جو ہے نا سانس پھولا ہوا تھا، روح نکل رہی تھی. او تقاقاؤ، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آگے جاری ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرمایا یہ رحمت ہے، رکھا ہے اس کو، رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جس میں اللہ چاہتے ہیں، اور محض رحمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو رحماء ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تھے، پس ایک عورت روئی، پس ایک صرف روئی، نہ نوحہ کیتا نہ اونچی آواز کری. فصاح بہا، اونچی آواز سے اس کو روکا جناب عمر نے. صاحب کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہوں صاحب اونچی آواز نہ ٹپکانا. حضرت عمر اونچی آواز نہ ٹکیا تو پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوڑ دے اس عورت کو یا عمر، کیونکہ آنکھ آنسو بہانے والی ہے اور نفس مصاب ہے اور زمانہ قریب ہے. یہ اندازے ہونے فوت ہوئے ہے، یہ صرف رو رہی ہے، ان چھوڑ دے، رون دے. اچھا جی اگلی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بکا محض وہ یہ پہلے ہے کہ اس کا نفس جب ابھی روح نہ نکلے، بس جب فادت و ماتا تو پھر بس لقولی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم، چھوڑ دو ان کو، ما دام عندہم، جب تک ان کے پاس ہے، فیضا واجبا، بس جب روح نکل جائے، بات ختم ہو جائے تو نہ روئے کوئی رونے والی. یہ حدیثیں ساری کی ساری دلالت کرتی ہیں کہ رونا بغیر شور کے، نوحہ کے، جی، اور یہ کہ منع نہج محض آئی ہے کس میں، نوحے میں، نہ کہ صرف آنکھوں کے رونے میں. وباللہ العصمت والتوفیق لا شریک لہ. پھر تکبیر پڑھے، تکبیر تیسری، دعا مانگے، اس میں اپنے لیے اور میت کے لیے اور مسلمین کے لیے. پھر تکبیر پڑھے، تکبیر چوتھی، اور سلام پھیرے. اچھا جی، اور نہ نماز پڑھی جائے میت پر جماعت کی مسجد میں، بس جب اٹھا لیں اس کو اس کی سریر پر تو پکڑیں اس کے چاروں قوائم کو وہ پائے اور اس کو لے کر چلیں تیز تیز، خبب سے کم، پجنا نہیں. پس جب پہنچ جائیں اس کی قبر تک، مکروہ ہے لوگوں کے لیے یہ کہ بیٹھیں پہلے اس سے کہ رکھی جائے میت مردوں کی گردنوں سے.